الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں، قربانی کے دن کتنے ہیں، اور غیر مقلدین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، قربانی 3 دن ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کے متعلق صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے، آثار صحابہ سے ثابت ہے کہ قربانی 3 دن ہے، لیکن غیر مقلدین قربانی کے 4 دن بتاتے ہیں۔ آپ خود سن لیں غیر مقلدین کیا کہتے ہیں۔ تو جب چونکہ کوئی واضح اس سلسلے میں نص نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ چوتھے دن قربانی 3 ہی دن ہیں، حد نہیں لگائی ہے آپ نے، اس لیے راجح قول یہی ہے کہ قربانی کے بھی 4 دن ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ غیر مقلدین قربانی کے 4 دن مانتے ہیں، اس کو راجح مانتے ہیں، کہتے ہیں قربانی 4 دن ہے۔ اس میں دلیل بھی پیش کرتے ہیں، اور اس دلیل میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایام تشریق جتنے ہیں یہ ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن۔ یہ جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے یہ کس قدر مضبوط ہے اور یہ حدیث کس قدر صحیح ہے، ہم اس کے متعلق فیصلہ سنائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم غیر مقلدین سے سنیں کہ غیر مقلد اس حدیث کے متعلق کیا کہتے ہیں، ذرا سنتے ہیں۔ حدیث میں آ گیا کہ تشریق کے سارے دن ربا کے دن، تو باقی تینوں امام جو تھے انہوں نے کہا بھائی اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ واقعی حضور نے کہا تو پھر ہمارا کیا جھگڑا تھا، پھر تو مان لیتے کہ تشریق کے دن جب 13 تک ہیں، واقعی 13 تک ہے قربانی۔ مگر اس کی جو سند بھی نکال کر دیکھو، یا اس میں کذاب اور جھوٹا راوی ہے، یا یہ منقطع اور ضعیف ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ایام تشریق قربانی کے ہیں۔ تو بھائیو یہ حدیث پکی ضعیف ہے، منقطع روایت ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سنا غیر مقلدین جس حدیث کی بنا پر قربانی کے 4 دن مانتے ہیں، خود غیر مقلدین اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں، اور اس حدیث کو ماننے کے لیے خود غیر مقلد بھی تیار نہیں، وہ مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن بات یہاں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ غیر مقلدین وہ حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک ہے ہی صحیح احادیث پر، آج وہ ضعیف احادیث کی طرف کیوں دوڑ رہے ہیں، آج وہ کیوں قبول کرنے آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ناظرین اکرام، غیر مقلد ماننے پہ آئے تو ضعیف حدیث کو قبول کر لیتا ہے، لیکن مانتا تب ہے جب اس کے مسلک کے مطابق مسئلہ ہو۔ نہ ماننے پہ آئے تو قرآن پاک کی صریح آیات سے مسئلہ واضح ہو رہا ہو، لیکن غیر مقلد نہ مانے تو نہیں مانتا۔ وہ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ اس کے مسلک کے مطابق اگر مسئلہ نہیں ہے تو وہ نہیں مانتا، چاہے وہ قرآن سے وہ چیز ثابت ہو۔ تو ناظرین اکرام، آپ دیکھیں اب یہ قربانی کے دن انہیں بڑھا دیے، اور یہ ایک تو غیر مقلد کہتا ہے ذوالحجہ کا پورا مہینہ ان کے نزدیک قربانی ہے، یہ بھی غیر مقلد ہے۔ قربانی کے بارے میں کہ اس کے ایام کتنے ہیں، کچھ نے تو کہا صرف ایک ہی دن ہے، کچھ نے کہا ذی الحج کے آخر تک، جب تک محرم کا چاند نہیں طلوع ہوتا ہو سکتی ہے۔ یہ بڑے بڑے عالموں نے اشارے کیا پورے 20 دن، پورے 20 دن محرم کا چاند طلوع کر کہتے ہیں ذی الحج کا مہینہ جو ہے نا سارا۔ اب اس کو اتنا بڑھا دیا، 3 سے 4، 4 سے پورا مہینہ قربانی کر دیا۔ اب دیکھیں جب عبادت کی باری آتی ہے تو 20 رکعت تراویح کو ہٹا کر 8 کر دیتے ہیں۔ عبادت کی باری آئی 20 سے 8 کر دیا۔ اب صرف 8 ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں ایک غیر مقلدین کا ٹولہ جس نے یہاں تک لکھ دیا کہ اس رات میں اگر 1 رکعت بھی پڑھی جائے، یہ منہاج المسلمین کے اندر لکھا ہوا ہے، 1 رکعت بھی پڑھی جائے تو یعنی تراویح بھی ہوگی، تہجد بھی ہوگی، وطر بھی ہو گیا، سب کچھ ہوگا، یعنی ایک رکعت بھی کافی ہے ان کے نزدیک، یہ غیر مقلد۔ عبادت کا موقع آیا تو 20 کو ہٹاتے ہٹاتے 1 تک پہنچ گئے، اور کھانے کا موقع ملا تو 3 سے 4، 4 سے پورا مہینہ ذوالحجہ کا کر دیا۔ یہ ہے غیر مقلدین۔ تو ناظرین اکرام، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ ہے حقیقت۔